اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں دوستو، ایگریمنٹ، وعدہ، جس کو ہم اردو میں وعدہ کہتے ہیں، انگلش میں ایگریمنٹ کہتے ہیں. آپ کسی بھی انسان سے پوچھو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، دنیا میں کوئی بھی سمجھدار انسان ہوگا، اس سے آپ پوچھو وعدہ خلافی کرنا کیسا ہے، ایگریمنٹ توڑنا، ایگریمنٹ کے خلاف کرنا، یہ بات کیسی ہے. وہ مورالٹی کو ماننے والا ہے، اخلاقیات کو ماننے والا ہے، تو یہی کہے گا کہ بھائی یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ تو انسانیت کے حد سے نیچے گرنے والی بات ہے کہ وعدہ کر کے وعدے سے مکر جانا، وعدے سے پیچھے ہٹ جانا، ایگریمنٹ کو توڑ دینا. یہ کیا ہے؟ انسانیت کے حقوق کے خلاف ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ ہم وعدہ توڑیں، ایگریمنٹ کو توڑیں. تو دوستو، اللہ نے بھی ہم بندوں سے ایک وعدہ کیا ہے، ایک ایگریمنٹ کیا ہے. وعدہ کیا ہے؟ پالنے کا، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہم کو پالتا ہے. رب کے معنی ہوتے پالنے والا، یعنی اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، جتنی بھی ہماری ضروریات ہے پیدائش سے لے کر موت تک، ساری چیزوں کا کون پورا کرنے والا ہے؟ اللہ پورا کرنے والا ہے. اس کا وعدہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے. اور ایک وعدہ کیا ہے اور ایک وعدہ لیا ہے. وعدہ یہ کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں. اور وعدہ کیا لیا ہے؟ وعدہ بھی یہی لیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اس بات کو تم مانو، پالنے والا میں ہوں. اب جب ہم اللہ کو رب مان لیے تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بھی گزارنا ہم پر کیا ہے بھائی؟ واجب ہے. کیوں؟ جس مالک نے ہم کو دنیا میں بھیجا، ہماری ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس کے حکم کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق ہماری زندگی بھی گزرنی چاہیے. کیونکہ میرا محترم بزرگوں دوستو، دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ نے ہم کو ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، ایک وعدہ لیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے، اور کیا ہے؟ ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ انسان دنیا میں آیا اور وعدے کو بھول گیا. ظاہر سی بات ہے، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ہم کو یاد دلائے کہ بھائی دیکھو، تم نے ہم سے وعدہ کر کے آئے ہیں. میں نے تم سے پوچھا تھا قالوا بلا، آپ لوگوں نے جواب دیا تھا شہیدنا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. ساری روحوں نے جواب دیا تھا. اللہ نے اس کو جو ہے اپنے پاک کلام میں، اپنے نبی کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی. اور صرف یہیں تک اکتفا نہیں کیا، یہیں پر بات ختم نہیں کی، بلکہ اس کے آگے بھی یاد دلایا کہ میں نے تم کو جو دنیا میں بھیجا ہے، صرف کیا یوں ہی بھیج دیا؟ کوئی مقصد نہیں ہے، صرف کمانا، کھانا اور مر جانا، اسی طریقے سے جینا، یہی دنیا کا مقصد ہے. اللہ نے یاد بھی دلایا کہ بھائی ہم نے تم کو دنیا میں بیکار نہیں بھیجا، بلکہ تم کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اللہ پاک نے 29ویں پارے میں ہم کو یاد دلایا کہ ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، چاند، سورج اور کھیتی باڑی، آسمان، زمین، آگ، پانی، سب اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ ہم انسانوں کے لیے پیدا کیے. اور انسان کو کس لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا. یہ اللہ نے اپنے پاک کلام کے ذریعے اور اپنے رسولوں کے ذریعے ہم کو بتلا دیا. دوستو، جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے، ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ان کی سوچ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی ہم دنیا میں آئے ہیں، کہ بس ایسے ہی آ گئے ہیں، ہم اپنی زندگی ایسے گزار لیں گے اور ایک دن مر کے مٹی ہو جائیں گے، چاہے ہم کو جلا دیا جائے گا، چاہے دفنا دیا جائے گا، ہماری کہانی ختم ہو جائے گی. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم نے ایمان لایا نا، آمنتو، ہم ایمان لاتے اللہ پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور اچھی بری تقدیر پر. ان چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں، تب ہم مسلمان ہوئے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم کو
اللہ پاک زندہ کرے گا۔ ذرا سوچے، جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، بھائی جو اللہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جس نے پہلی مرتبہ بنایا اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا تو اور آسان ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، پہلی اور دوسری مرتبہ کوئی فرق نہیں رکھتا۔ اللہ کی ایسی قدرت ہے، جو بھی مثال ہے اس کے لیے پہلے اور دوسری مرتبہ سب برابر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سب برابر ہے، جسے اس نے پہلی مرتبہ بنایا ویسے اس نے دوسری مرتبہ بھی بنا دے گا۔ اس کے لیے کوئی مشکل اور کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم اس بات کو یاد رکھیں، جو مسلمان ہیں بھائی، ہم ایمان لائے ہیں، ہم اپنا یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تیری مان کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ ہم اللہ کی مان کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر عمل کرنے کو کہا ہے، جو چیز کرنے کو بتایا اس کو کریں گے، جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے ہم رک جائیں گے۔ تو کیا ہوگا بھائی؟ اللہ ہماری دنیا بھی زندگی آسان کرے گا، اور جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی، اس زندگی کو بھی آسان کرے گا۔ ہم اس بات کو خوب سمجھ لیں، جن چیزوں کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے یا جن چیزوں سے منع کیا ہے، ہم اخلاقی طور پر بھی، morality طور پر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بحیثیت انسان ہونے کے ناطے۔ ہم چوری کرنا غلط سمجھتے، اللہ نے چوری کو حرام کیا ہے۔ ہم رشوت کھانا غلط سمجھتے، اللہ نے رشوت کو منع کیا ہے۔ ہم جن جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں ناپسندیدہ ہے، اللہ نے ان چیزوں کو کھانے کو منع کیا ہے۔ ہم جن چیزوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے، اللہ نے انہی چیزوں کو منع کیا ہے۔ جن چیزوں کو ہم اپنے لیے پسند کرتے، اللہ نے انہی چیزوں کو ہم پر فرض کیا ہے، سنت قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی چیزوں کو کرنے کو بتایا ہے، جو نیچر، جو فطرت جو ہے، جو ہم پر فطری طور پر جو ہم کو اچھی لگتی ہے۔ کچھ چیزیں مشکل ہے، کچھ چیزیں آسان ہیں بعد میں چل کر، لیکن عام طور پر ان چیزوں کو ہی اللہ نے ہم سے کرنے کو کہا ہے، جو کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اور ان چیزوں کو بھی منع کیا ہے جن کو کرنے سے ہمارا نقصان ہے۔ تو بھائی، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی زندگی مان کر اپنی زندگی گزاریں گے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ہم زندگی جو اللہ رسول نے بتایا اس کو چھوڑ کر ہم اپنے من مانی زندگی گزاریں گے، اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی مان کر اپنی زندگی گزارے، تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے، تاکہ کل جب ہم اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں تو اللہ ہم سے پوچھے تو اللہ ہمیں جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہاں اللہ، جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ہم سے پورا ہوا۔ جیسا حق تھا ویسا ادا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے کوشش کی، کل قیامت کے دن ورنہ ہم کو بہت شرمندگی ہوگی۔ جب ہم کسی کا پیسہ لے لیتے ہیں، اس کے وعدے کے مطابق، اس کے ٹائم کے مطابق، جو ہم نے وعدہ کیا کہ بھائی ہم فلاں ٹائم پہ تم کو دے دیں گے، ہم جب ٹائم پہ نہیں دیتے، جب ہم اس سے ملاقات ہوتی تو شرمندگی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایک عزت دار اور شریف انسان ہوتا ہے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے اس کے سامنے جانے میں۔ تو سوچے دوستو، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، جب ہم اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے، کل اللہ کا سامنا ہوگا تو ہمیں بھی شرمندگی ہوگی۔ ہم شرم کے مارے ہمارا سر اٹھ نہیں سکے گا، ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو شرمندگی سے بچائے۔ ہم اپنے وعدے کو، اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے بھائی، ہماری زندگی میں ساری ضروریات اللہ پورا کر رہا ہے، جتنی اللہ نے مقدر میں لکھ رکھی ہے ہماری تقدیر میں، کم زیادہ سب کو اپنی تقدیر کے مطابق اللہ دے رہا ہے۔ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم تیری مان کر زندگی گزاریں گے، ہم اس میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں۔ کوئی کر بھی رہا ہے تو اس میں کمی کوتاہی ہے، اور کوئی نہیں کر رہا تو بالکل ہی بھولا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے وعدے پر کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔